अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही ने इमरान खान का साथ छोड़ने के वाज़ेह इशारे दे दिए, विकेट के दोनों जानिब खेल लें। और निजी महाफिल में इमरान खान साहब के हवाले से नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने, बल्कि बहुत ही ज़्यादा नाज़ेबा इस्तेमाल करने के जो शवाहद हैं, जो सबूत हैं, वो इमरान खान साहब को पेश कर दिए गए हैं कल ज़मान पार्क में होने वाले एक इजलास के अंदर। और इमरान खान साहब को ये बात भी बता दी गई है कि जनाब वाज़ेह तौर पर यकीन दहानियाँ कराई गई थी, वाज़ेह तौर पर इस बात के ऐलानात किए गए थे कि जनाब गुजरात में होने वाला जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च जब गुजरात पहुंचेगा और वहां पर जो जलसा किया जाएगा, उस जलसे की मेज़बानी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही साहब करेंगे। और वो हमें बार बार इस बात के बारे में भी जो है वो यकीन दिलाते रहे कि पाइन तुसी आओ, कोई फिक्र वाली गल नहीं। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे और जब वहाँ पर जलसे का जो है वो इनेकाद हुआ तो ना परवेज़ इलाही साहब सन ना मोनस इलाही साहब सन, दूर दूर तक इन दोनों हजरात का कोई पता नहीं चला। और जिससे इस बात की तरफ अंदाज़ा होता है कि ये जो दोनों शख्सियात हैं, ख़ासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब, ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। ये हमको भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा यार तो उन्होंने को तुसी होर की तवक्को कर सकते हो, जब वो मेरे मुंह पर बैठ के ये कह सकता है कि भाई मैंने आपके ऊपर जो FIR है वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं मैंने दर्ज नहीं करानी, मैं उस वो जो 3 नाम आप ले रहे हैं उन तीनों नामों के ऊपर FIR मेरी तरफ से माजरत है, मैं इसको दर्ज नहीं करा सकता। तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि जनाब वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस वक्त खामोशी ज़रूरी है। हमने लॉन्ग मार्च को लेके जाना है, हमने रावलपिंडी में जाकर अपने कार्ड्स को शो करना है और वहाँ पर जाकर हम इनको बताएंगे कि जनाब इनका आटे दाल का भाव क्या है। और इसी इजलास के अंदर एक लेटर भी इमरान खान साहब के सामने रखा गया और उनको बताया गया कि जनाब ये देखें, ये है सबूत कि जनाब पंजाब के अंदर अगर कोई कार्रवाई हो रही हो और सरकारी सतह पर इंस्ट्रक्शंस जा रही हों और ये बताया जा रहा हो कि जनाब फ़लाँ जो है वो एक रैली निकल रही है, इस रैली के अंदर जो भरपूर तरीके से क़यादत करनी है, इस रैली के अंदर शिरकत को भरपूर तरीके से यकीनी बनाना है, तो और सरकारी सतह पर ये लेटर्स जारी किए जाएँ और जब वहाँ पर हाज़िरी उतनी ना हो जितने का ऊपर वालों के साथ वादा किया गया हो, तो फिर ये देखें इस तरह के खतूत जारी किए जाते हैं। इस तरीके से जो शो कॉज नोटिस हैं वो जारी किए जा रहे हैं और शो कॉज नोटिस की कापी जो है वो इमरान खान साहब को दिखाई गई है। मामला ये था, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त जो है वो एक माहौल बनाया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपनी जो एक नया नैरेटिव है जो वो लेके चल रहे हैं और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का उनका नैरेटिव है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो इंटरनेशनल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं वो भी अब इस मामले के ऊपर आर्टिकल्स शाया कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार पायन इमरान खान की करी जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल शख्सियत और ऐसी शख्सियत जिसके बारे में ये कहा गया हो कि इसको कंधों पर बिठा के लाया गया है, इसको हर तरह से नहलाया धुलाया गया है, इसको चमकाया गया है, इसको एक काबिल कबूल फिगर पॉलिटिकल फिगर के तौर पर इसकी परवरिश की गई है और फिर इसको कंधों पर उठाकर इक़्तिदार के वानों में लाया गया है। एक हाइब्रिड रजीम, पूरी प्रोजेक्ट इमरान एक पूरा जो है वो तश्कील दिया गया है। और जब ये लोग देखते हैं, पूरी दुनिया पागल तो नहीं है, पूरी दुनिया के सामने सारी सिचुएशन मौजूद होती है और उनके तो ज़राए भी हमसे बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं क्योंकि वो तो बराह रास्त इंटरेक्शन रखते हैं, तो वो उन तक अगर ये वाली चीज़ें पहुँचती हैं और फिर इस तरह का जो इमरान खान साहब का बयानिया है डर्टी हायरी टाइप का, वो जब डिस्कशन में आता है तो फिर सवाल तो उठते हैं। और इसी तरीके से एक मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक वेल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है, वहाँ पर भी एक आर्टिकल शाया हुआ है और उस आर्टिकल में भी यही बात की गई है कि जनाब इमरान खान की करी जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं उसके अंदर तो वाज़ेह तौर पर उसका मकसद ये है कि जनाब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। इस आर्टिकल के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी गई है कि इमरान का फ़ौज के लिए पैगाम बड़ा वाज़ेह है।
میرے لیے نہیں کھیلو گے تو میں تمہیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی بلیک میلنگ میں آنا ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا. یہ وہی فوج ہے جس نے بھارت سمیت پاکستان مخالفین کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا. یعنی یہ بات اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ عمران خان انفیکٹ اپنی پالیٹکس کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا سکتے ہیں اور ان کا مد نظر کسی بھی طریقے سے پاکستان کا مفاد نہیں ہو سکتا. اور جس طریقے سے ابھی انہوں نے جو جلسہ کیا تھا کل لالا موسیٰ میں، وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ میرٹ پر ہونا چاہیے. اور جناب جرنلز ہیں، تمام کے تمام سینئر جرنلز ہیں، جو 5 جرنلز ہیں 5 میں سے کسی ایک نے لگنا ہے، اور تمام کے تمام جو وہ میرٹس پر آتے ہیں تبھی لگتے ہیں. یہ کوئی فرق ہوگی یا عثمان بزدار کا والا میرٹ تھوڑی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو بندہ پسند آئے گا اس کو لگا دو. یہ میرٹ تھوڑی ہے کہ پنجاب کے اندر اپنے بہنوئی کی پلاٹ کے اوپر جو قبضہ ہے اس کو چھڑانے کے لیے 8 آئی جی، 4 چیف سیکٹری اور پتہ نہیں 12 کے 13 سی سی پی او 3.5 سال کے اندر چینج کر دیے جائیں. یہ تھا میرٹ عمران خان صاحب کا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرٹ ہونا چاہیے. اب یہ میرٹ کیا ہے؟ یہ میرٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کس کو میرٹ سمجھتے ہیں. میرٹ جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے آرگنائزیشنل سٹرکچر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جو وہاں پر مختلف جو چھلنیاں ہیں، اس کو گزرتے کو بندہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے چلتا میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ کم تعداد میں یقینی طور پر پہنچتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ. اور ان میں سے بھی کسی ایک نے 4 سٹار جنرل بن کے جو ہے فوج کی قیادت سنبھالنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تمام کے تمام 5 کے 5 سینئر موسٹ جو جنرلز ہیں وہ اپنے ادارے کے پیمانے کے اوپر پورا اترتے ہیں، اسی لیے تو وہ آتے ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میرٹ ہونا چاہیے. میرٹ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تاڑی چو پنجا چو دوڑدا کیڑا تیز ہے، یا آپ میں سے نشانہ کس کا زیادہ اچھا ہے. بھئی ان کا اپنا جو ایک سٹینڈرڈ ہے وہ انہی کے سٹینڈرڈز بنائیں گے اور انہی کے سٹینڈرڈز پر چلیں گے. لیکن چونکہ اب عمران خان صاحب نے ٹارگٹ کرنا ہے، ڈسکریڈٹ کرنا ہے، کیونکہ فوج اس وقت عمران خان صاحب کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس وقت کس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اور اس کے اندر اگر کسی بھی طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو وہ اکنامک ریوائول کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری سبوتاج ہو جائیں گی. خود عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں کہ میرے ساتھ جو پہلا مسئلہ ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ جنرل باجوہ آ کے مجھے کہتے تھے کہ جناب معیشت کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کرو. میں انہیں کہتا تھا نہیں ہے، انہوں نے ٹنگ دیو، انہوں نے جیل چھپا دیو، انہوں نے پرچے درج کراؤ. انہوں نے کہا جناب اگر پھر یہی کرنا ہے تو میری اور آپ کی تو وہ جو ہے ہم سیٹ بدل لیتے ہیں، مجھے پھر اس کام کے لیے آپ کی کرسی پر آنا پڑے گا. بھائی وہ جو سیدھی سی بات ہے، وہ جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں انہی کو ایڈریس کرنا ہے نا. اب عمران خان صاحب کی ترجیحات میں معیشت نہیں تھی. عمران خان کی ترجیحات میں پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک کوئی پائیدار اکنامک منصوبہ نہیں تھا. ان کے نزدیک یہی تھا کہ جناب میں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہے اسی بیانیے کو لے کر آگے چلنا ہے، یعنی چور، ڈاکو، لٹیرا، منی لانڈر اور ان سب کا سر قلم، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں چاہیے. اور عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے کو لے کے آگے چلتے رہے. اب چونکہ وہ والی سپورٹ، وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب اب ری ایکشنری ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ہر طرح کا جو جلوس ہے، جو لانگ مارچ ٹائپ وہ چیزیں کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کا ٹارگٹ ہی ہے. اب دوسری جانب جب یہ والی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کچھ لوگ ہیں یا سرکاری سطح پر بھی اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ریلیاں نکلنا یا ان کو سپورٹ کرنا، وہ بھی ایک ہمارے جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے وہاں پر اس کو جو ہے اس کے امکانات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور پرویز الہی صاحب اگر چیف منسٹر ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جناب بڑے پائے نو ناراض کر سکیں؟ پاسبل نہیں ہے. اور یہی وہ ثبوت ہے جو عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ جو پنجاب کے اندر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، فوج کے حق میں اور میرے بیانیے کے برخلاف، وہ تمام کی تمام ریلیوں کو جو سپانسر کر رہے ہیں، جن کو آرگنائز کر رہے ہیں، وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اور وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ سارا کام کر رہے ہیں. ایک خط ان کے سامنے پیش کر دیا گیا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس خط میں
یہ بات بڑے واضح انداز میں ان کو بتائی گئی ہے کہ یہ دیکھیں ایک جو ریلی ہے وہ آرگنائز کرائی گئی تھی. اس ریلی کے اندر جو اس ایریے کے جو سارے سرکاری ٹیچر تھے, جو سرکاری جو عملہ تھا, کلرکس تھے, جو ہے مالی بیلدار وغیرہ وغیرہ, یہ جو ہیں تحصیلدار, پٹواری, ان تمام کو ہدایت کی گئی تھی کہ جناب یہ ریلی کے اندر آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کرنی ہے. اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب اس ریلی کے اندر آپ نے جو شرکت بھی کرنی ہے اور اس کو کامیابی بنانا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس ریلی کے اندر شرکت نہیں کی, اور ان کی عدم شرکت کی وجہ سے یہ والی جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہوئی. اور پھر کیا کہتے ہیں اسے کہ جو ہے وہاں پر لوگ نہیں آئے, تو پھر سرکاری سطح کے اوپر ایک باضابطہ طور پر ایک جو سرکولر ہے وہ جاری کیا گیا. ایک باز پرس کی گئی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو, تانوں کیا سی پاجنا ریلی کٹنی ہے تے تسی ایتھے بندے پورے نہیں کیتے. وہ یہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے ثبوت ہمارے پاس کہ یہ وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو ساتھ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جناب ساڑھے جلسے بھی نہیں آ رہے, اور ہمیں جس طریقے سے انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے ویسے پورے نہیں کیے جا رہے, لہٰذا آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا نوٹس لیں اور یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے. اور اگر انہوں نے اس سچویشن کا اس طریقے سے نوٹس نہ لیا تو ان کے ساتھ اگر ہم نے بیٹھ کر بات نہیں کی تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. جس پر عمران خان صاحب نے کہا ذرا من پنڈی پہنچ لیں. تو پنڈی پہنچیں گے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے وہاں پر جا کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں جس طرح کی سپورٹ ہم چاہ رہے ہیں وہ سپورٹ ہمیں مل رہی ہے یا نہ مل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیم ہے اس وقت چل رہی ہے عمران خان صاحب کی ایک جانب اسٹیبلشمنٹ کی اور دوسرے جانب چودھری پرویز الہی صاحب کی, یہ بھی اب کسی حتمی مرحلے تک پہنچنے جا رہی ہے. اور چودھری پرویز الہی صاحب اب پلہ نہیں پکڑا رہے, بلکہ ان کا پیغام واضح ہے جڑا جتے او دے نال. بھئی عمران خان جیت گیا, عمران خان کے ساتھ, وہ جیت گئے تو ان کے ساتھ. اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو گرے ایریا ہے یہ اب ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے اور اس گرے ایریا سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. دوسری جانب جو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں وہ یقینی طور پر ایک خطرناک کھیل ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو خطرناک کھیل وہ کھیلنے جا رہے ہیں اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اس کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے, اگر اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور کیا عمران خان صاحب یہ جو آگ بھڑکا رہے ہیں وہ اپنے دامن کو اس آگ سے بچا پائیں گے؟ اور اس کا جواب ہے بگ نو, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو سچویشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, اور اس دوران پھر جس کا بار بار خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں پھر وہی نتائج نکلیں گے. اور جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, مجھے نہیں لگ رہا کہ اس قسم کی کوئی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. جس طریقے سے یہ محمد بن سلمان صاحب کے دورے کو سبوتاج کیا گیا, انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا, تو یہ ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے اب عمران خان صاحب کا کہ جناب وہ کسی بھی صورت اپنے پولیٹیکل مفادات کو جو ہے وہ سامنے بھی رکھتے ہیں, اور ان مفادات کے چکر کے اندر وہ ہر اس ایکسٹینڈ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ان کو نہیں جانا چاہیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی لڑائی پڑی ہے, یہ جو نئی ٹسل شروع ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب میں, یہ ٹسل اب کس رخ پر پہنچے گی؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.